السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ویورز کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے۔ تو چلیے سورۃ حجر کے رکوع نمبر 2 کی طرف بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا، اور تحقیق ہم نے بنا دیے، فی السماء آسمان میں، بروجن برج، وَزَيَّنَّاهَا اور ہم نے اس کو سجا دیا، للناظرین دیکھنے والوں کے لیے، جن کو ہم برج حمل، برج جوزا، برج جدی، یہ اردو میں ہم جن کے نام ہیں، اور انگلش میں ہم ان کو پائسیز اور ڈفرنٹ نام دیتے ہیں۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ حق ہے، یہ ایک خوبصورتی بنا دی اللہ تعالیٰ نے، ستاروں کی حفاظت کے لیے بنائے، کہکشاؤں کی صورت میں ان کو ترتیب دیا، جن کو ہم برج کہتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے قلعے فرمایا کہ ستارے جو ہیں ان کی حفاظت کے لیے ہم نے یہ قلعے بنائے ہیں کہ کوئی بھی ستارہ دوسرے ستارے میں ٹکرائے نہ، اور اپنی حفاظت کے ساتھ اپنے مدار میں اور اپنی ہی دنیا اور اپنی کہکشاں میں رہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کائنات کا یہ توازن جو ہے اس کو بیان فرمایا اس رکوع میں، اور سب سے پہلے جس چیز کو بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے آسمان میں برج بنائے ہیں، منزلیں بنائی ہیں، وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ اور پھر ہلائی کائنات کو جو بھی سیر کرتا ہے اس کے لیے، اس دیکھنے والے کے لیے، ایسی دور ہے ہم جو کچھ خلا میں دیکھتے ہیں، جو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے کائنات بڑی آراستہ کر دی گئی، یعنی کہکشاؤں کو دیکھ کر انسان ہکا بکا رہ جاتا ہے اور اس کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ یہ کیسی کائنات اللہ تعالیٰ نے بنا دی ہے، ہماری تو زمین اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، اس کا تو سائز ہی کچھ نہیں ہے جس میں ہم بستے ہیں، اور پھر ہم خود کو کیا سمجھتے ہیں جن کی حقیقت ہی چند گھڑیاں ہے، بلبلے کی طرح ہے، پھر بھی ہم خود کو اتنا کچھ سمجھے ہوئے ہیں۔ یہ کائنات میں جب انسان غور کرتا ہے تو اس کو یہ لیسن ملتا ہے۔ وَحَفِظْنَاهَا اور ہم نے حفاظت کے لیے، ٹھیک ہے، اس کو محفوظ کر دیا، من کل شیطان رجیم ہر سرکش شیطان سے، مردود شیطان سے، یعنی کہ جتنی چار انگیز قوتیں ہیں، جتنے جنات ہیں جن کو طاقت تو دے دی گئی لیکن وہ شر میں استعمال کرتے ہیں، وہ اگر آسمانی کائنات کے نظام کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں تو ہم نے یہ جو برج بنا دی ہیں اس کی وجہ سے وہ اس میں داخل بھی نہیں ہو سکتے اور اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے اس آسمانی کائنات کو، الا مگر من استراق جو کوئی چوری کرے، السمع سننا کہتے ہیں کہ چوری چھپے سن لے، فاتبعہ پس اس کا پیچھا کرتا ہے، شہاب مبین ایک جلتا ہوا یعنی چمکتا ہوا شہاب۔ یہ شہاب جو ہے اس کو جب بھی اس پہ تحقیق کی گئی تو یہ پتھروں کی مانند تھے، تودے کی مانند تھے، اور بڑے بڑے پتھر ان کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ پتھروں کی مانند اس شیطان پر گرتے تھے، ان جنات پر گرتے تھے جو آسمانی باتیں سننے کی کوشش کرتے تھے، اللہ کے راز لینے کی کوشش کرتے تھے۔ تو پہلے شیطان جو ہے وہ باتیں لا کر نجومیوں کو بتایا کرتے تھے، اور نجومی آگے بتایا کرتے تھے، اس میں سے کچھ باتیں سچ ہو جایا کرتی تھی تو لوگ ان پر یقین کر لیتے تھے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے جب ان کا داخلہ منع فرما دیا آسمانی مخلوق تک، آسمان تک ان کا داخلہ منع فرما دیا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کوئی چوری چھپے پھر اب سنتا ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ ایسے جلتے ہوئے چمکتے ہوئے شہاب ہے جن کو ان کے پیچھے کے لیے لگا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ اس کی شان ہے کہ وہ اپنی ان بنائی ہوئی چیزوں کی حفاظت کرنا بھی خوب جانتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی اگلی کائنات کی بہت خوبصورت اور حسین چیز یعنی زمین کا ذکر کیا کہ والارض اور جو زمین ہے نا، اس میں جو اتنی کہکشائیں ہیں، اتنے سیارے ہیں، ستارے ہیں، چاند سورج، ساری کائنات، ساری آسمانی کائنات میں زمین کی حیثیت کو بیان فرمایا کہ پھر جو زمین ہے، مددنا ہم نے اس کو پھیلا دیا، بے شک ہم کہتے ہیں کہ یہ گول ہے، حرکت کر رہی ہے، اور سائنس بھی کہتی ہے کہ یہ گول ہے اور یہ گھوم رہی ہے، تو لیکن کیا کیا اللہ تعالیٰ نے اپنی شان قدرت سے اس کو بچھا دیا کہ لوگوں کے رہنے کے قابل ہو گئی، والقینا اور ہم نے اس پر بنا دیے، لگا دیے، گاڑ دیے، فیہا اس میں رواسیہ پہاڑ، پھر ہم نے کچھ ایسے مادے جو سخت تھے، بڑے مضبوط تھے، ان کو جوڑ کر مضبوط پہاڑوں کی شکل دے دی، یعنی یہ زمین جو ہے وہ ہلتی ہوئی محسوس نہ ہو، یعنی ایسے ہی محسوس ہو کہ یہ رہنے کے قابل ہو، اپنی حرکت کے باوجود یہ نہ ہلے۔ فَأَنبَتْنَا اور ہم نے اگائے، فیہا اس میں من کل شیء موزون ہر شے بڑے توازن اور مطلوبہ مقدار کے مطابق ہر چیز کو نشو نما دی، ہر جنس کو نشو نما دی،
ہر پودوں کو نشوونما دی، انسانوں کو، جانوروں کو نشوونما دی۔ وجعلنا، اور ہم نے بنائے لکم تمہارے لیے، فیہا اس میں، معایشہ اسباب معیشت یعنی کہ روزی کمانے کے ذرائع بھی پیدا کیے۔ ومن لستم، اور نہیں تم ہو لہو ان کو، برازقین رزق مہیا کر سکتے۔ ہم نے تمہارے معیشت کے لیے دیکھیں جانوروں کو تمہارے ماتحت کر دیا، تم ان کے ذریعے روزی کما لیتے ہو اپنی، لیکن تم ان کو رزق پہنچانے پر، مہیا کرنے پر قادر نہیں ہو۔ ہم ان کا رزق جو ہے اس کا بندوبست کھیتوں میں کرتے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ، اور نہیں کوئی بھی چیز، الا مگر عندنا ہمارے پاس، خزائنہ اس کے خزانے ہیں، وما ننزلہ، اور نہیں ہم اس کو نازل کرتے، الا مگر بقدر معلوم، بڑی معین مقدار کے مطابق ہی اتارتے ہیں۔ اگر اس طرح اس قدر چیز نازل کر دی جائے کہ وہ ضائع ہونی شروع ہو جائے اور خراب ہونا شروع ہو جائے تو بھی اس کائنات کا جو ہے وہ توازن بگڑ سکتا ہے کہ ایک چیز ایک مقدار میں زیادہ ہو گئی ہے، اس کا استعمال ہی نہیں ہے، اتنی چاہیے ہی نہیں ہے، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا کہ ہر چیز کو ہم نے معین مقدار میں اتارا کہ جتنی انسانوں کی، جانوروں کی اور پرندوں کی، یا جتنی یہاں پہ بسنے والی نسلیں ہیں ان کی ضرورت ہے۔ یہ اللہ کی کاریگریوں کے بیان ہو رہے ہیں۔ وارسلنا، اور ہم نے بھیجا، الرياح ہواؤں کو، لواقح بوجھ اٹھائے ہوئے، بادلوں کا، فانزلنا پس ہم نے اتارا، من السماء آسمان سے، مان پانی، پس کئینا پس ہم نے پانی پلایا، کموہ اس سے تم سب کو اس سے ہم نے پانی پلایا جو آسمان کی جانب سے ہم نے بارش اتاری، ومان تم، اور نہیں تم لہو اس کے، بخازنین خزانے رکھنے والے۔ اب انسان کے پاس کیا خزانے موجود ہیں؟ یہ تو آسمان سے بارش آ رہی ہے، آسمان سے پانی آ رہا ہے جس سے ہماری کھیتیاں سیراب ہو رہی ہیں، اور انسان بھی اسی بارش کے منتظر رہتے ہیں تاکہ قحط سالیوں سے بچیں۔ اور پانی اللہ تعالیٰ وافر مقدار میں دریاؤں میں عطا فرمائے، تالابوں میں دے، ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ پانی عطا فرمائے، اور یہ اسی کے بس میں ہے، انسان نے کوئی خزانے یہاں نہیں رکھے ہوئے، نہ پانی کے نہ کسی اور چیز کے۔ وَإِنَّا، اور بے شک ہم، لَنَحْنُ ضرور ہم، نحیی زندہ کرتے ہیں، فنمیت اور ہم ہی ماریں گے، وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ اور ہم ہی وارث اور مالک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب تینوں چیزوں کا ذکر فرما دیا کہ زندہ کرنا، مارنا، اور پھر کائنات کا وارث کون ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا، اور تحقیق ہم علم رکھتے ہیں، المستقدمین جو تم سے پہلے گزر چکے، منکم تم سے، وَلَقَدْ اور تحقیق علمنا ہمیں علم ہے، المستاخرین جو تم سے بعد آئیں گے۔ اب ہمیں پہلوں کا تو علم قرآن پاک نے دیا اور ہم جانتے ہیں کہ پہلی امتیں آئی ہیں، فلاں فلاں امت ہے، فلاں فلاں نبی ہے، ان کے ساتھ کیا ہوا، لیکن جو ہمارے سے بعد میں آئیں گے ان کا تو ہمیں کچھ علم نہیں ہے کہ کائنات کیسی ہو جائے گی، کائنات کس طرح کی ہو جائے گی، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر جانتی ہے کہ جو ہمارے بعد میں آنے والے ہیں وہ کیسے لوگ ہوں گے۔ وَإِنَّ، اور بے شک ربک آپ کا رب، وہ یحشرہم وہ سب کو جمع کر لے گا، انہ بے شک وہ، حکیم علیم بڑی حکمت والا ہے اور بڑے علم والا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک اس کی علم اور حکمت سب پر حاوی ہیں۔ یہیں پر رکوع نمبر 2 مکمل ہوا، انشاءاللہ رکوع نمبر 3 کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔